يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین و سامعین، پروگرام پیغام ہدایت میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، مادیت کے اس دور میں ہر آدمی دوڑ میں لگا ہوا ہے، ہر آدمی جیتنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم دوسروں کو گرا کر خود جیتنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ہار کا تصور تو ہمارے ہاں پایا ہی نہیں جاتا. ہماری کوشش ہے کہ بس منزل پر پہنچیں. اس کے لیے طریقہ اچھا ہے یا برا ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. ہر آدمی اپنی جیت کی فکر میں ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ جو جیت میں حاصل کر رہا ہوں اس میں اللہ کی رضا بھی شامل حال ہے یا نہیں. قرآن مجید سورہ الحدید کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے کھو جائے اس کا تاسف نہ کرو، یعنی غم نہ کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو تمہیں دے دیا ہے اس پہ اترایا نہ کرو، حد سے زیادہ خوشی نہ کرو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. شیخی بگاڑنے والوں کو یا اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اسلام نے جیت کا جو تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیت میں بھی اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھیں، وہ جیت حاصل کریں جس سے اللہ راضی ہو. آپ جانتے ہیں اسلام کا تصور فتح کیا ہے، تصور جیت کیا ہے. وہ کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پاندے ہارن دا مل ہیرا. کبھی ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ہارنا تو سیکھا ہی نہیں کہ ہار کسے کہتے ہیں. بس ہمیشہ ایک جیت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اسلام کا تصور فتح اور تصور جیت یہ ہے. اسلام کہتا ہے جیت حاصل کر کے اترانا نہیں چاہیے، بلکہ ہارنے والوں کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جیت میں شامل کر لینا چاہیے. ہارنے والوں کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ شامل کر لینا چاہیے. ہمارے آقا کریم کی ظاہری حیات مبارکہ ہے 63 برس. 63 برسوں میں امام الانبیاء نے ہرایا کسی کو نہیں، بلکہ حضور نے ہارے ہوں کا ہاتھ پکڑ کے انہیں بھی اپنے ساتھ جیت میں شامل کر لیا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دوزخ کی طرف جا رہے ہو، یعنی تم ہار رہے ہو، اور میں تمہیں کاندھوں سے پکڑ پکڑ کے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوں، یعنی تمہیں جیت میں شامل کر رہا ہوں. ہمارے آقا کریم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرایا کسی کو نہیں، بلکہ ہارنے والوں کو بھی اپنے ساتھ جیت میں شامل کر لیا ہے. آج ایک یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یا کردار سے پھیلا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اسلام صرف تلوار سے پھیلا ہے، اور بعض کہتے ہیں صرف کردار سے پھیلا ہے. تو یاد رکھیں، جہاں تلوار کی ضرورت تھی وہاں تلوار سے کام لیا گیا، اور جہاں کردار کی ضرورت تھی وہاں کردار سے کام لیا گیا ہے. جہاں تلوار کی ضرورت تھی وہاں تلوار اٹھائی گئی، اور جہاں کردار کی ضرورت تھی وہاں کردار استعمال کیا گیا. واحد اسلام ایسا دین ہے جس نے صلح حدیبیہ ایک صلح کو فتح قرار دیا ہے. اب سورہ فتح کا شان نزول اٹھا کر دیکھ لیں. اسلام نے صلح کو فتح قرار دے دیا ہے. تو امام الانبیاء نے ہرایا کسی کو نہیں، بلکہ ہارنے والوں کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جیت میں شامل کر لیا ہے. جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر میں ہیں تو وجود نازنی پر پتھر برسائے گئے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ وہ وجود ہے جس پر اس وقت بھی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. اللہ اور اس کے فرشتے اس وقت بھی درود بھیج رہے ہیں. اس وجود پر پتھر برسائے گئے. جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں
میں طائف والوں کو اس بستی کو اٹھا کر آسمان پر لے جا کر زمین پر پٹک دیتا ہوں، یا رسول اللہ ملک الجبال میرے ساتھ ہے، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ حکم دیں ہم دونوں طرف سے پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں اور طائف والوں کو اس طرح پیس دیتے ہیں جیسے چکی کے 2 پارٹوں میں گندم کا دانہ پس جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جبریل یہ مجھے نہیں جانتے تو کیا ہوا، ان کی آنے والی نسلیں تو میرا کلمہ پڑھیں گی، ان کی آنے والی نسلیں تو میرا کلمہ پڑھیں گی۔ اور پھر دیکھ لیں خالد بن ولید جیسی ہستی اسی قوم سے ہمیں ملی ہے، بڑے بڑے عظیم الشان سپہ سالار ہمیں اسی قوم سے ملے ہیں۔ جب جبریل نے امام الانبیاء کا یہ جواب سنا تو جبریل نے عرض کیا صدق من سماک الرؤوف الرحیم، یا رسول اللہ اللہ نے جو آپ کا نام رؤوف الرحیم رکھا ہے وہ حق رکھا ہے، یہ آپ ہی کا حوصلہ ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید سورہ توبہ کی آخری آیت اٹھا کر دیکھیں، اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا محبوب رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ نے آپ کا جو نام رؤوف الرحیم رکھا ہے وہ حق رکھا ہے، اتنا حوصلہ آپ ہی کا ہو سکتا ہے۔ جہاں فرشتوں کا صبر جواب دے جائے اس سے آگے میرے آقا کے حلم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور پھر فتح مکہ اٹھا کر دیکھیں، مجھے پتہ ہے مکہ والوں نے کون سا ظلم نہیں کیا تھا، راستے میں کانٹے بچھائے، گردن میں اونٹ کی اوجریاں ڈالیں، تان و تشنی کے تیر برسائے، طرح طرح کی اذیتیں دیں، سوشل بائیکاٹ کیا، ہر قسم کی اذیت انہوں نے پہنچائی ہے۔ پر میرے آقا کریم کی شان دیکھیں، امام الانبیاء نے انہیں عام معافی عطا کی ہے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال قید و بند کی صحبتیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں پر پتے کھا کے گزارا کر رہے ہیں، درختوں کی ٹہنیاں چبا کر گزارا کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے ہر قسم کی اذیت برداشت کی، لیکن جب آیا نا فتح مکہ کا موقع تو حضور نے عام معافی کا اعلان کر دیا، عام معافی کا اعلان ہے۔ مجھے دنیا کا واحد سپہ سالار بتا دیں جو مفتوحین سے پوچھے بتاؤ تم مجھ سے کس سلوک کی امید رکھتے ہو، کوئی ایک سپہ سالار بتا دیں۔ آپ کبھی جنگوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، فتح حاصل کرنے کے بعد دشمن کا مال لوٹا جاتا، مفتوحین کے نوجوان ذبح کیے جاتے، بچوں کو ذبح کر دیا جاتا، مردوں کو مار دیا جاتا اور ان کی عورتوں کو غلام بنایا جاتا جنسی تسکین کے لیے۔ واحد ایک ایسے سپہ سالار محسن انسانیت ہیں، مرشد کائنات، معلم اخلاق، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ نے مکہ فتح کیا، مشرکین مکہ سامنے کھڑے ہیں، وہ اونٹ کی اوجریاں ڈالنے والے، وہ کانٹے بچھانے والے، وہ جان کے دشمن سامنے کھڑے ہیں، اور میں بتاؤ تم مجھ سے کس سلوک کی امید رکھتے ہو۔ وہ جانتے تھے امام الانبیاء رحمت للعالمین ہیں، تمام نے جواب دیا ہمیں آپ سے اسی سلوک کی امید ہے جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ میرے آقا کریم کا دریا رحمت ٹھاٹھے مارنے لگا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سے کوئی تثریب، کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، لا تثریبہ، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ وہ جو جان کے دشمن تھے پھر وہ کلیجے ہاتھوں پہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، یعنی دل پیش کیے حضور کی بارگاہ میں۔ تمام مکہ والوں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ امام الانبیاء نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ فتح مکہ کے بعد کچھ دن امام الانبیاء مکہ شریف رہے ہیں تو ایک نوجوان تھا جس کا نام ہے فضالہ بن عمیر۔ یہ اپنے ایک دوست کے ساتھ شہر مکہ سے باہر نکل کے آبادی سے باہر جا کر ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھے اور اپنے دوست سے کہنے لگا کہ ہمارا آبائی جو دین ہے، بت پرستی ہے، وہ تو مٹا دیا گیا ہے، مکہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، کعبہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اسلام تو ہم پر غالب آ گیا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میں گھر جاؤں، خنجر اٹھاؤں اور پیغمبر اسلام کو شہید کر دوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں رسول اکرم کو شہید کر دوں۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ ان کے صحابہ، ان کے جانثار ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں، بعد میں مجھے بھی پکڑ لیا جائے گا، مجھے بھی مار دیا جائے گا، خون بہا لیا جائے گا، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جوان بیوی ہے، ان کا کیا بنے گا۔ اس کے دوست نے بڑھاوا دیا، اس نے کہا فضالہ فکر نہ کر، غم نہ کر، معاذ اللہ تو جا کر پیغمبر اسلام کو شہید کر دے، رہ گی تیرے بیوی بچوں کی بات، ان کی کفالت میں کروں گا، میں ان کے اخراجات کا بوجھ اٹھاؤں گا، تو جا کر معاذ اللہ پیغمبر اسلام کو شہید کر دے۔ فضالہ گھر آیا، ایک خنجر لیا، اسے زہر میں بجھایا،
وہ جانے کا مقصد یہ ہے کہ خنجر پر زہر اس لیے لگایا جاتا تھا کہ اگر دشمن ہمارے وار کی شدت سے بچ جائے تو زہر اس کے وجود میں چلا جائے، انجیکٹ ہو جائے، اس کے جسم میں زہر چلا جائے۔ فضالہ نے خنجر لیا، زہر لگایا، خنجر بغل میں رکھا، اوپر چادر لی، آ گیا حرم کعبہ میں۔ امام الانبیاء بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، فضالہ بھی حضور کے پیچھے چل رہا ہے، صحابہ حضور کے ساتھ ہیں۔ فضالہ کو موقع نہیں مل رہا کہ میں امام الانبیاء پر حملہ کروں۔ اس نے ایک چکر لگایا، دوسرا لگایا، تیسرے چکر پر اسے حضور کے قریب جانے کا موقع مل گیا۔ وہ وجود رسول کے قریب ہوا، بغل سے خنجر نکالنے لگا۔ امام الانبیاء رکے، مڑ کے فضالہ کی طرف دیکھا، فرمایا فضالہ کدھر آئے ہو؟ فضالہ کدھر آئے ہو؟ فضالہ کہتا ہے میں تو حرم دیکھنے آیا ہوں، میں تو کعبے کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ امام الانبیاء مسکرائے، فرمایا فضالہ کعبہ دیکھنے آیا ہے تو بغل میں خنجر کیوں لے کے آیا ہے؟ بیت اللہ ہی دیکھنے آیا ہے تو بغل میں خنجر کیوں لے کے آیا ہے؟ فضالہ تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا، یوں جسم لرزاں ہو گیا، خنجر زمین پر گرا اور کہنے لگا میں تو آپ کو قتل کرنے کا ارادہ لے کے آیا تھا، اور یہ منصوبہ میں اور میرے دوست نے آبادی سے ہٹ کر تنہائی میں بیٹھ کر بنایا تھا، وہاں تیسرا آدمی کوئی نہیں تھا، اس بات کی خبر آپ کو کس نے دے دی؟ امام الانبیاء مسکرائے، فرمایا فضالہ جب تو تنہائی میں بیٹھا میرے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا، میرا پروردگار مجھے یہ سارا منظر دکھا رہا تھا۔ جب تو تنہائی میں بیٹھ کر یہ منصوبہ بنا رہا تھا، میرا رب مجھے یہ سارا منظر دکھا رہا تھا۔ فضالہ حضور کے قدموں میں گرا، پڑھتا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ بھی سچے ہیں، آپ کا دین بھی سچا ہے، آپ کا پروردگار بھی سچا ہے۔ فضالہ کو حضور نے اپنے غلاموں میں شامل کر لیا ہے، اسے ہرایا نہیں، اسے جیت میں شامل کر لیا ہے۔ میں نوجوانوں کے لیے ایک لطیف بات اسی واقعہ سے سنانا چاہتا ہوں۔ فضالہ ابھی آیا تھا تو دشمن تھا، ابھی اسیر گیسوئے رسول بن کے جا رہا ہے، ابھی آیا تھا تو کانٹا تھا، اب پھول بن کے جا رہا ہے، آیا تھا تو بدبخت تھا، جا رہا ہے تو رشک ملائکہ بن کے جا رہا ہے۔ فضالہ حرم سے نکلا، جس گلی سے وہ گزر رہا تھا اس گلی میں ایک مکہ کی حسین ترین عورت کا گھر تھا، اور فضالہ کے اس کے ساتھ دنیاوی محبت کے تعلقات تھے، غلط تعلقات تھے، اس کے گھر آنا جانا تھا فضالہ کا۔ عورت دروازے میں کھڑی ہے، اس نے دیکھا نا فضالہ آ رہا ہے، وہ خوش ہو گئی کہ یہ تو میرا عاشق ہے، یہ تو مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے، پر اسے کیا خبر یہ وہ فضالہ تو فضالہ رہا ہی نہیں ہے، اس کی تو ٹور ہی بدل گئی ہے۔ یہ لفظ میں نے دانستہ بولا ہے، ٹور بدلنا یعنی چال ڈھال بدل جانا۔ عارف کھڑی رومی کشمیر فرماتے ہیں عشق جنہ دی ہڈی رچیا کنا تھیوں ڈورے غیراں دی گل سن دے نہ ہی ٹر دے اپنی ٹورے۔ آج تو فضالہ کی ٹور ہی بدل گئی ہے، انداز ہی بدل گئے ہیں، ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، آج انداز ہی بدل گئے۔ فضالہ عورت کے دروازے کے سامنے سے گزر ہے، عورت منتظر ہے کہ یہ تو میرا عاشق ہے، یہ تو مجھ سے ملنے میرے گھر آئے گا، پر فضالہ نے نگاہیں زمین میں گاڑ رکھی ہیں اور تصور چہرہ والضحیٰ کا باندھا ہوا ہے۔ جب فضالہ اس عورت کے سامنے سے گزر گیا، عورت نے حیران ہو کر آواز دی فضالہ آج مجھے ملنے نہیں آئے گا، آج میرے گھر نہیں آئے گا، تو تو میرا عاشق ہے، تو تو مجھ سے محبت کرتا ہے، آج مجھے ملنے نہیں آئے گا۔ فضالہ نے یوں بے پرواہی سے ہاتھ جھٹکا اور جو جواب دیا کسی شاعر نے اپنے شعر میں رقم کیا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ گویا فضالہ بتانا یہ چاہتے ہیں تیرے جیسی لاکھوں سونیاں محمد کے جوڑوں پہ قربان کی جا سکتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک تو دیکھیں کیسا کردار میں بدلاؤ آیا ہے، ابھی چند منٹ پہلے کی بات ہے، کیسا کانٹا پھول بن گیا ہے۔ اور دوسرا امام الانبیاء نے فضالہ کو ہرایا نہیں کہ اس پر قابو پا لیا یا اسے سزا دی، بلکہ حضور نے اپنے ساتھ جیت میں شامل کر لیا ہے۔ حضرت داسور بن حارث ایک غزوہ سے امام الانبیاء واپس آ رہے ہیں تو یہ بھی حضور کی جاسوسی کرتے ہوئے پیچھے آ رہے ہیں، اور ایک جگہ یہ قافلہ رکا
درخت دیکھے تو وہاں پڑاؤ کیا آرام کے لیے، صحابہ کرام بھی آرام کر رہے ہیں، سستا رہے ہیں، امام الانبیاء بھی محو استراحت ہیں کہ داسور دبے پاؤں حضور کے قریب آیا اور حضور کی تلوار اٹھا لی۔ جب اس نے حضور کی تلوار اٹھائی، کھٹکے سے امام الانبیاء کی آنکھ کھلی تو داسور نے امام الانبیاء پر معاذ اللہ تلوار تان کر کہا، بتائیں آپ کو مجھ سے اب کون بچائے گا، بتائیں آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ۔ بس حضور کے لہجے میں ایسا اثر تھا، داسور تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا، تلوار زمین پر گری، امام الانبیاء کھڑے ہوئے، صحابہ کرام نے آواز سنی، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ امام الانبیاء نے تلوار اٹھا کر کہا، بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اب یہ موقع تھا اسے ہرانے کا، اس کی گردن اتارنے کا یا اسے سزا دینے کا، پر میرے کریم کا کرم دیکھیں، فرمایا داسور بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ داسور نے سر جھکایا، ندامت اور شرمندگی سے الٹے قدم لوٹا ہے اپنے علاقے کی طرف، اپنے علاقے کی طرف لوٹا، چند قدم چل کے گیا، مڑ کے واپس آ گیا۔ حضور کی سیرت نے، حضور کے اخلاق نے، حضور کے کردار نے اسے جانے نہیں دیا، اسے غلام بنا لیا ہے۔ کہتا ہے مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھائیں اور اپنے حلقہ احباب میں شامل کر لیں۔ تو میرے آقا کریم نے ہرایا کسی کو نہیں بلکہ ہارنے والوں کو بھی اپنی جیت میں شامل کر لیا ہے۔ ہم لوگ صرف جیتنا جانتے ہیں، کسی کی دل آزاری کر کے، کسی کا نقصان کر کے اور کسی کو پریشان کر کے جیت حاصل کر بھی لیں، اس سے اللہ کی رضا نہیں حاصل ہوگی۔ اگر اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ جیت حاصل کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے پروردگار راضی ہو جائے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ بڑے لوگوں کے آگے ہم چھوٹوں کے سر اونچے نہیں ہوتے، کہ گملوں میں جو اگتے ہیں شجر اونچے نہیں ہوتے، اور سر بلندی کی تمنا ہمیں بھی تنگ کرتی ہے، مگر ہم دوسروں کو روند کر اونچے نہیں ہوتے۔ دوسروں کو روند کر اونچا نہیں ہونا چاہیے، جیت حاصل کریں، پر وہ جیت حاصل کریں جس میں ہارنے والا بھی آپ کی جیت میں شامل ہو جائے اور جس سے جیت عطا کرنے والا پروردگار بھی راضی ہو جائے۔ معزز ناظرین کرام، اب پروگرام کے اگلے سیکشن سوال و جواب کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کے سوالات کے جوابات اس فورم پر دیے جاتے ہیں، تو چلتے ہیں سوال و جواب کی طرف۔ جی رئیس، دعا میں کسی برگزیدہ ہستی کا وسیلہ دے کر دعا مانگی جا سکتی ہے؟ کسی نے کہا ہے اس طرح کرنا جائز نہیں۔ جس شخص نے یہ کہا ہے کہ وسیلے سے دعا مانگنا جائز نہیں، نہ اس نے قرآن پڑھا ہے، نہ اس نے حدیث پڑھی ہے، نہ اس نے کوئی شروحات پڑھی ہیں، اور نہ ہی اس آدمی نے کوئی تفاسیر پڑھی ہیں۔ دعا میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگنا یہ جائز ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ مثلا ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روایت کیا ہے کہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص آیا اور آ کے عرض کیا، رسول اللہ میری آنکھیں نہیں، آنکھوں میں نور نہیں، تو میں نے دعا مانگنی ہے، مجھے دعا سکھائیں۔ تو امام الانبیاء نے پھر اسے دعا سکھائی۔ اب وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا ہے اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی رحمت ہیں، اس رحمتوں والے پیغمبر کے وسیلے سے میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور پھر اس سوال کا جواب بھی ملا شفا کی صورت میں، اللہ نے اسے شفا بھی عطا فرما دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دعا میں وسیلہ پیش کر کے دعا مانگنا یہ جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ جناب عباس جو امام الانبیاء کے چچا ہیں، جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اور امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور امام قسطلانی نے اس بات کو لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ حضور کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی۔ جناب آدم نے جب دعا مانگی تھی تو حضور کے نام کا وسیلہ پیش کیا تھا، تو امام حاکم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اے پیارے آدم، آپ نے یہ نام نامی کہاں پڑھا ہے جس کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں؟ عرض کیا پروردگار جب تو نے میرے وجود میں روح ڈالی تو میں نے تیری بارگاہ میں سجدہ کر کے جب عرش الہی کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو میں نے عرش کے کنگروں پر نام محمد کو لکھا ہوا پایا تھا۔
تو میں سمجھ گیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ تیرا کوئی محبوب ہے. تو میں نے اس کے وسیلے سے دعا مانگی. تو جناب آدم کی جو توبہ قبول ہوئی ہے وہ حضور کے وسیلے سے. لہٰذا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگنا جائز ہے اور بالکل درست عمل ہے. جی آپ سب. اگر کوئی شخص واجبات اور فرائض چھوڑ کر مستحبات پر عمل کرے کیا یہ عمل درست ہے؟ دیکھیں تعلیم شریعت یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ فرائض یا واجبات چھوڑ کے مستحبات پر عمل کرے، کوئی مستحب عبادت کرے تو وہ عبادت اسے فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ وہ مستحب عمل کر رہا ہے فرائض اور واجبات کو چھوڑ کے. یہ ایسے ہی ہے کہ کسی آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ تو نہیں دیتا لیکن صدقہ خیرات بڑا کرتا ہے. جو اس پر فرض ہے زکوٰۃ وہ نہیں دے رہا، صدقہ خیرات بڑا کر رہے، تو فرض چھوڑ کر وہ صدقہ خیرات دیتا بھی رہے اسے فائدہ نہیں دے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی مقروض ہے، اس نے آپ کا 50,000 دینا ہے لیکن وہ آپ کا 50,000 نہیں دے رہا اور لوگوں کو تحفے دے رہا ہے، یا آپ کو تحفہ بھیج دیتا ہے، وہ 2,000 کی چیز تحفہ لے کر بھیج دی. قرض بدستور موجود ہے. تو اسی طرح اگر کوئی فرض چھوڑ کر مستحبات پر عمل کرے تو اسے فائدہ نہیں دے گا. ہم نے تو اکثر دیکھا ہے بعض لوگ فرض عین پر عمل نہیں کرتے اور فرض کفایہ پر عمل کرتے ہیں. مثلا اذان کی آواز 5 وقت آتی ہے حی علی الصلاۃ، وہ فرض عین نماز کی طرف تو نہیں جاتے، لیکن اگر آپ نے فرض کفایہ جنازہ پڑھنا ہو تو گجرانوالہ چلے جاتے ہیں. اسلام آباد لاہور اپنے کسی رشتہ دار کے جنازہ میں پہنچ جاتے ہیں، فرض کفایہ ادا کرتے ہیں. کئی شہر دور چلے جائیں گے اور محلے کی مسجد میں فرض عین ادا کرنے نہیں آتے. اور اگر بات کی جائے صلاۃ و تسبیح کی تو پھر تو الامان والحفیظ. صلاۃ و تسبیح کے لیے ہم دیکھتے ہیں اعلان کیا جاتا ہے تو مسجد کی ساری منزلیں فل ہوتی ہیں، دل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن نماز میں وہی ایک آدھ صف ہے. تو اب دیکھ لیں آپ نے ایک مستحب عبادت کو اہمیت دے کر فرض کی اہمیت گھٹا دی ہے، آپ گناہگار بھی ہو رہے ہیں اور آپ کا وہ نفلی عبادت آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. امام ربانی قیوم زمانی حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو شیطان ہے یہ حسنات میں سے بھی سیئات کروا لیتے ہیں، نیکیوں سے بھی گناہ کروا لیتے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا. بندہ تو خوش ہے کہ میں نے صلاۃ و تسبیح پڑھی ہے اور اسے یہ نہیں پتا کہ میں نے کتنے فرض نمازیں چھوڑ کر صلاۃ و تسبیح کے لیے وقت نکال کے آ گیا ہوں. تو فرائض اور واجبات کے ہوتے ہوئے اگر کوئی آدمی مستحبات پر عمل کرے نفلی عبادت اسے فائدہ نہیں دے گی. جی سجاد بھائی. آج دنیا مسلمانوں کو ہی کیوں دہشت گرد سمجھتی ہے اور مسلمانوں کو ہی کیوں دہشت گرد کہا جاتا ہے؟ یہ تو ایسے ہے کہ اس سے پہلے کہ مجھے کوئی گالی دے میں اسے پہلے گالی دے دیتا ہوں. وہ پہلے مجھے گالی دے میں اسے پہلے گالی دے دیتا ہوں. یہ جو ہمیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں کبھی ان کی تاریخ پڑھیں نا، یہ خود کتنے بڑے دہشت گرد ہیں. دیکھیں 2 عورتوں کی لڑائی ہو رہی تھی، ایک بااخلاق تھی اور نماز روزے کی صلاۃ و صوم کی پابند تھی، اور دوسری جو ہے وہ بد کردار فاحشہ عورت تھی. تو دونوں کی آپس میں لڑائی ہوگی. تو جو بد کردار عورت تھی فاحشہ تھی وہ ذرا بد زبان بھی تھی، اس نے اس نیک صالح عورت کو کہہ دیا کنجری تو چپ کر جا. اور نیک عورت خاموشی سے اس کا منہ دیکھ رہی ہے کہ میں اسے کیا کہوں، یہ تو پہلی کنجری ہے، میں اسے کیا کہوں، یہ تو پہلی کنجری ہے. وہ ہمیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ خود دہشت گرد ہیں. قرآن مجید سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. فرمایا وہ جو کہتے ہیں کہ ہم فساد نہیں کر رہے، ہم امن قائم کر رہے ہیں، وہ خود بہت بڑے فسادی ہیں، یہی دنیا میں فساد کرنے والے ہیں، تو وہ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں. حالانکہ پرتگال کا ایک شہر ہے ایفورا، وہاں ایک جنگجو کا مجسمہ نصب ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ایک ہاتھ میں ایک مسلمان کا سر اٹھا رکھا ہے کاٹ کے، اور دوسرا مسلمان کا سر اس نے پیروں کے نیچے روندا ہوا ہے. یہ انسانیت کی بہت بڑی تذلیل ہے. کیا یہ دہشت گردی نظر نہیں آ رہی کہ یہ دہشت گردی کس نے کی ہے؟ یہ بہت بڑی تذلیل ہے انسانیت کی، اور یہ دہشت گردی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. یہ شدت پسندی ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہی. اس لیے میں کہتا ہوں کوئی مجھے گالی دے میں اسے پہلی گالی دے دیتا ہوں، اس سے پہلے کہ ہم انہیں دہشت گرد ثابت کریں وہ ہمیں پہلی دہشت گرد کہنا شروع کر دیتے ہیں. پہلی جنگ عظیم میں جو لوگ مارے گئے ہیں وہ 15 ملین لوگ مارے گئے ہیں، اور دوسری جنگ عظیم میں 75 ملین لوگ مارے گئے ہیں، اور یہ ہیروشیما ناگاساکی میں تقریباً 4 لاکھ لوگ مارے گئے.
اور 50 ملین ریڈ انڈینز اور پھر 1 کروڑ ساؤتھ افریقہ کے لوگوں کو غلام کس نے بنایا؟ اور اگر پھر مسلمان ملکوں کی طرف دیکھیں تو ادلب، حلب، شام، برما، فلسطین، مقبوضہ کشمیر، یہاں مسلمانوں کی نسلوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا۔ تو یہ جتنی میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے، جنگ عظیم اول ہو، دوم ہو، یا ناگاساکی، ہیروشیما پر حملے ہوں، کیا یہ مسلمانوں نے جنگیں لڑی ہیں؟ یہ جنگیں تو مسلمانوں نے لڑی ہی نہیں، اور نہ یہ حملے مسلمانوں نے کیے ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ حملے کیے ہیں انہیں دہشت گرد کیوں نہیں کہا جاتا؟ لبرلز کو صرف اسلام ہی شدت پسندی والا دین کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ جتنے تعداد میں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انسانوں کو ذبح کیا گیا ہے، یہ مسلمانوں نے نہیں کیا، یہ دوسری قوموں نے کی ہے۔ آپ ہٹلر کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، ہٹلر کی زندگی پر ایک کتاب شائع ہوئی ہے، دا کیمف۔ آپ دا کیمف کے لفظ گنے نا، ایک ایک لفظ کے برابر ہٹلر کئی آدمیوں کا قاتل تھا۔ ایک محقق نے تحقیق کی ہے کہ دا کیمف کے جتنے لفظ ہیں، ہر لفظ کے برابر وہ کئی آدمیوں کا قاتل تھا۔ تو ہٹلر کو مسلمان تو نہیں تھا، وہ تو غیر مسلم تھا۔ تو کیا وجہ ہے اس تمام دہشت گردی کے باوجود اشارہ اسلام کی طرف کیوں کیا جاتا ہے دہشت گردی کا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی مضبوط آواز نہیں، نہ کوئی لیڈرشپ ہے، نہ کوئی ایسا غیرت مند حکمران ہے جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے۔ ہمیں تو ملتے ہیں وہ گھسے پٹے سے لوگ جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اپوزیشن سے حکومت، حکومت سے اپوزیشن، اور آج کل تو چوکیوں میں یہ کچھ نظر آ رہا ہے۔ کوئی مضبوط آواز، کوئی غیرت مند صالح فطرت حکمران ہمیں نہیں نصیب ہو رہا۔ اب دعا کریں اللہ تعالی ہمیں کوئی محمد بن قاسم کا جانشین عطا فرمائے، کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا جانشین عطا فرمائے، پھر دنیا کو پتہ چل جائے گا دہشت گرد کون ہے اور امن پسند کون ہے۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے آج کے وظیفے کا۔ کسی دوست نے وظیفہ پوچھا کہ مجھے بھوک بہت لگتی ہے، تو بھوک کی شدت کم کرنے کا وظیفہ بتائیں۔ تو بھوک کی شدت کم کرنے کا وظیفہ ہے سورہ قریش، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ان آیت کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے بھوک کے وقت تو بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجار